السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعِ اذا دعانی۔ اللہ رب العالمین کی تعریف اور اس کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین و سامعین، روزوں کے مسائل کی سیریز میں ایک بار پھر آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ماہ رمضان المبارک اور دعا۔ چونکہ دعا کا ماہ رمضان کے ساتھ گہرا تعلق ہے، اس لیے آج ہم اس ٹاپک پر گفتگو کریں گے۔ دعا کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگنا اور طلب کرنا۔ دعا، پکار، التجا، فریاد کی اسلام کے اندر کس قدر اہمیت ہے، اس کا اندازہ ترمذی کی اس روایت سے لگایا جا سکتا ہے جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس شیء اکرم عند اللہ من الدعاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ پسندیدہ اور قابل قدر کوئی عمل نہیں ہے۔ دعا انسان کی اپنی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خود عبادت بھی ہے، جیسا کہ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، الدعاء هو العبادہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا یہ عبادت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مومن کی آیت نمبر 60 تلاوت فرمائی، ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ یعنی مجھے پکارو، مجھ سے سوال کرو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا، میں تمہاری دعائیں سنتا ہوں۔ بے شک جو لوگ میری عبادت یعنی دعا سے تکبر کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے، جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ مخلوق اور خالق کے درمیان یہ فرق ہے کہ مخلوق سے مانگو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، دینے میں لیٹ کرتا ہے اور جھڑک دیتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس وقت ناراض ہوتا ہے جب اللہ رب العالمین سے دعا اور التجا نہ کی جائے اور اس سے سوال نہ کیا جائے۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یدع اللہ غضب علیہ۔ جو اللہ سے نہیں مانگتا، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر غصہ اور ناراض ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، رمضان میں دعا کی بڑی فضیلت ہے، اس لیے رمضان میں دعا کا خصوصی اہتمام ہونا چاہیے، کیونکہ رمضان کا مہینہ یہ تمام مہینوں سے افضل ہے، اور اس مہینے میں اللہ رب العالمین کی اپنے بندوں پر خاص فضل و کرم اور رحمت اور توجہ ہوتی ہے، اور اس مہینے میں خصوصی طور پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث دعوات لا ترد۔ تین دعائیں یہ رد نہیں کی جاتی، دعوت الوالد لولدہ، والد کی دعا اپنے اولاد کے لیے، ودعوت الصائم، اور روزے دار کی دعا، ودعوت المسافر، اور مسافر کی دعا۔ اس لیے ہر مسلمان کو اس ماہ مبارک کی برکتوں کو حاصل کرتے ہوئے خصوصی طور پر خیر و برکت کی دعا کرنی چاہیے، تاکہ رحمت الہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کے پروانے حاصل کر سکیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 186 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعِ اذا دعانی۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، دریافت کریں، تو کہہ دو کہ میں تمہارے قریب ہوں، اتنا قریب ہوں کہ واسطے اور وسیلے کی ضرورت نہیں۔ فإنی قریب، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، دعا کی قبولیت کے ارکان میں سے سب سے پہلی چیز جو بہت ہی اہم اور ضروری ہے وہ ہے اخلاص، یعنی دعا اخلاص کے ساتھ کی جائے، سچے دل سے کی جائے، اور دعا رسمی نہ ہو،
یا دکھاوے کے لیے نہ ہو. اور دوسری چیز ہے یقین، یعنی بندے کو یقین ہو کہ اللہ میری دعا کو قبول کریں گے، یقین کے ساتھ دعا مانگی جائے. اور بندہ یہ نہ کہے کہ اللہ نے اگر چاہا تو مجھے بخش دے گا یا مجھے عطا کرے گا. اسی طرح دعا کے قبول ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین سے حسن ظن، اچھا گمان بندہ رکھے. ایسا نہ ہو کہ کہے اللہ رب العالمین تو ہماری سنتا ہی نہیں، اللہ رب العالمین تو ہماری فریاد سنتا ہی نہیں، ہماری ضرورتیں ہی پوری نہیں کرتا. اسی طریقے سے دعا کے قبول ہونے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ رزق حلال، یعنی حلال کمائی کا کھانے کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ حرام کمائی کھانے والے کی دعا اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا. اسی طریقے سے دعا میں جلد بازی نہ کی جائے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے کہا جائے کہ شام سے پہلے یا صبح تک جو ہے میری دعا قبول کر لے، یا میری حاجت پوری کر دے، یا میرا کام مکمل کر دے. اسی طرح کسی گناہ کی دعا نہ کی جائے کہ فلاں فلاں آدمی یا فلاں فلاں میاں بیوی یا فلاں بھائی بہن میں لڑائی ڈال دے، یا کسی حرام کام کے متعلق آدمی کوئی حرام کام کر رہا ہے، حرام کاروبار کر رہا ہے، اس کے متعلق کہے کہ میرا وہ کام بن جائے یا میرا کاروبار، میرا دھندا جو ہے خوب چل جائے، تو ایسی دعا قبول نہیں ہوتی. تو یہ دعا کے چند احکام تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو دعا کی اہمیت سمجھنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.